بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو مطاف میں دیکھا کہ اس شان کے ساتھ طواف کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے خدام ہیں اور اس کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا ہے۔ دھکم پیل کے ذریعے طواف کرنے والوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان صاحب کو غور سے دیکھا اور دل میں خیال آیا، یہ تو اظہار بندگی، عجز و انکساری کا مقام ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچا دے، اس کو تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دل سے دنیا کی حرص، تکبر، نخوت، خیالات اور تصورات کو نکال کر صرف ایک اللہ کی بڑائی کو دل میں جما لینا چاہیے اور اسی دھیان کے ساتھ اس کے آگے سر کو جھکانا چاہیے۔ یہاں پہنچ کر اپنی ظاہری شان شوکت کو ظاہر کرنا اگرچہ ظاہری طور پر ہی ہو، قطعاً مناسب نہیں۔ بس یہ خیالات آئے اور ختم ہو گئے۔ وہ صاحب بھی طواف سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد ان بزرگ کو بغداد جانا ہوا۔ وہاں ایک پل کے کنارے ایک فقیر پر نظر پڑی جو ہر گزرنے والے شخص سے بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور گزر جاتے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اس فقیر کی طرف جب غور سے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اے بابا، مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ چند سال قبل میں نے ایک امیر کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ طواف کرتے دیکھا تھا۔ وہ شخص آپ کا ہم شکل تھا، اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ امیر شخص میں ہی تھا۔ میں نے اس کی ابدیت کے مقام پر تکبر کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے مخلوق کے سامنے ذلیل کیا۔ آج میں دن بھر لوگوں سے بھیک مانگتا ہوں اور ذلیل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تکبر، نخوت کی بلا سے حفاظت میں رکھے اور میرے انجام بد سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین مکرم، یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا تو اس سے بڑی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طیبہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی تکبر پر اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔